الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حضرات، میں آج آپ لوگوں کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کیا جائے. ہم لوگ جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں میں کیوں نہیں اترتا ہے؟ ہم لوگ بخاری پڑھتے ہیں، ترمذی پڑھ لیتے ہیں، ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، سیاہ ستہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں ایمان و یقین کی روشنی کیوں نہیں داخل ہوتی ہے؟ میں اسی کے متعلق سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ کا معلوم ہونا چاہیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا تھا، اپنے قوم کے لیے دعا کیا تھا، آنے والے انسانوں کے لیے دعا کیا تھا، تو کیا دعا تھا؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ ہمارے پروردگار اس قوم میں ایک ایسا رسول عطا فرمائے، ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان کو قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، ان کو اللہ کے احکامات کو بتائے، ان کی نشانیوں کو بتائے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کتاب اور حکمت کی باتیں بتائیں، اور اس کے بعد کہا ان کا تزکیہ کرنے کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا ضرور قبول کیا، لیکن اس طریقے سے نہیں، بلکہ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبی آئے گا ضرور، نبی انہی میں سے ہوگا، ان کو آیتیں پڑھ کر ضرور سنائے گا، لیکن سب سے پہلے ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے دلوں کو پاک کرے گا، ان کے دلوں کو صاف کرے گا. ان کے دلوں میں جو حسد، کینہ، بغض جیسی بیماریاں ہیں، ان کو دلوں سے نکال کر باہر پھینکے گا. سب سے پہلے تزکیہ مطلوب ہے. لیکن آج ہم لوگ بخاری پڑھ لیتے ہیں، ترمذی پڑھ لیتے ہیں، سیاہ ستہ کی ساری کتابیں پڑھ ڈالتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں وہ ایمان و یقین کی روشنی نہیں آتی، وہ ایمان کی چاشنی نہیں آتی. آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارا دلوں کا تزکیہ نہیں ہوتا، ہمارا دل صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمارے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا. ہم اپنے دل کو صاف کریں، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، ایک دوسرے سے جو جلن کرتے ہیں ان سے ہم اپنے دلوں کو پاک کریں. اس کے بعد ہمارے دلوں میں ایمان و یقین کی روشنی ضرور آئے گی. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرما کر پورے عالم اسلام پر احسان کیا ہے. ایک احسان. دوسرا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے قرآن شریف کو جو نازل کیا سب سے بڑا احسان ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ وہ کتاب ہے جو ہم آپ کی جانب نازل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیے. یہ قرآن شریف کو کب نازل کیا گیا؟ یہ قرآن شریف کے بارے میں قرآن ہی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. اب رمضان کے مہینے تو مکمل ہو گیا، رمضان کے مہینے میں کس دن کس تاریخ میں نازل فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ہی میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن شریف کو مبارک رات میں نازل کیا. وہ مبارک رات کون ہے؟ کون سی راتیں ہیں جس کو مبارک رات کہا گیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر کی رات میں نازل فرمایا.
اتنے معزز کتاب ہے جن کو شب قدر بھی نازل کیا گیا۔ آپ کا معلوم ہونا چاہیے شب قدر کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے اپنے حجر مبارک سے نکلے تھے تو دو یہودیوں کو دیکھا، دو مسلمانوں کو دیکھا لڑتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اس بات کو چھین لیا گیا۔ شب قدر کی جو باتیں بتانے والے تھے، جو تعین کرنے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اس بات کو ہٹا لیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں قرآن پر زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے، اس میں پڑھنے کے لیے، اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے، اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی قرآن میں کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اگر اس کتاب کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن آج ہم لوگ قرآن کو بالائے طاق رکھ دیے ہیں، قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ دیے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن شریف ہمارے نبی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل شکایت کرے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہے گا اے میرے پروردگار، رسول ہمارے نبی ہمارے پیغمبر شکایت کریں گے، یا اللہ کہ ہماری قوم نے، ہماری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، یہ قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، یہ قرآن کو صرف تعویذ اور گھنٹے کی کتاب سمجھ لیے تھے، صرف تعویذ کرتے تھے، اس کو دل میں اپناتے نہیں تھے، صرف اور صرف اسے پیسہ کمانے کی کتاب سمجھ لیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ کل قیامت کے دن قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن اگر وہی نبی جب شکایت کریں گے تو بتائیے جب ان کی سفارش رد نہیں کی جاتی ہے تو ان کی شکایت کیسے رد کی جائے گی؟ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی کہ ہم لوگ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کریں، ان کو بھی بتائیے صرف اور صرف دعا تعویذ کی کتاب نہیں سمجھے، اس کو صرف قرآن خوانی کی کتاب نہ سمجھے، صرف اور صرف شعبان میں کھول دیا جاتا ہے، کوئی مر گیا اس کے بعد جا کے پڑھوا لیے قرآن شریف اور اس کے بعد صحیفے میں بند کر کے اس کو جزدان میں بند کر کے اس کو رکھ دیے، صرف اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کا پڑھنا مقصود ہے۔ جو حافظ ہے کم سے کم سال میں 2 ختم قرآن کرے، جو غیر حافظ ہے کم سے کم 1 مرتبہ تو ضرور ختم کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔